بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند باتیں دھیان سے سننے کی ہیں۔ کس کے بارے میں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ چچا کا بیٹا چچا زاد بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے والد کا نام ہے ابو طالب۔ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں ابو طالب، ان کے بیٹے حضرت علی۔ کہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر تھی 10 سال۔ اور جب ایمان اسلام کی جب دعوت شروع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب سے پہلے ایمان عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، عورتوں میں کون ایمان لائی تھی سب سے پہلے؟ اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان میں کون داخل ہوئے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ جو ہمارے نبی کی اہلیہ مکرمہ ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں، کیونکہ پہلے بھی کھلے عام تو اعلان نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ بچے تھے، گھر میں آنا جانا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے، پھر حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا اسلام کے بارے میں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے۔ معلوم ہوا بچوں میں سب سے پہلے ایمان میں داخل کون ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بڑے بہادر تھے، اور شروع سے ہی اسلام کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، شروع سے۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ جب دار ارقم حضور علیہ السلام کا جو مکان تھا، اس کو سیکھنے سکھانے کا ایک مرکز بنایا گیا، لوگ وہاں باتیں سیکھتے تھے دین کی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر وہاں پر ہوتے تھے اور دین سیکھا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے بہادر تھے کہ ان کو اسد اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کا شیر۔ کیا کہا جاتا تھا؟ اللہ کا شیر۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ طیبہ کی طرف، مکہ سے مدینہ کی طرف جب جانے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی ذمہ داری سونپی تھی۔ وہ بڑی ذمہ داری کیا تھی کہ میرے جانے کے بعد، حضور نے فرمایا میرے یہاں سے جانے کے بعد جن لوگوں کی امانتیں یہاں رکھی ہیں ان کی امانتیں واپس لوٹا دینا، اور میرے بستر پر لیٹ جانا۔ باہر دشمن کھڑے ہوئے تھے کہ رات میں اللہ کے نبی کو شہید کیا جائے گا، اور اس وقت حضور کے بستر پر لیٹنا بڑا خطرے سے خالی نہیں تھا، بڑا خطرناک معاملہ تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام جب حکم دے کر چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے بستر پر لیٹے، اور دشمنوں کو دھوکہ لگا۔ انہوں نے سوچا حضور یہاں آرام کر رہے ہیں، تو جب دیکھا حضرت علی ہیں تو ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ تو بچے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ شعراء میں ایک آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے گھر والوں کو ڈراؤ اللہ تعالیٰ سے، قیامت کے بارے میں، ایمان کے بارے میں ان کو بتلاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اعلان کیا تھا، تو سب سے پہلے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ اور لکھا ہے کہ اتنے بہادر تھے کہ احد کی جب جنگ ہوئی، جنگ احد، مدینہ طیبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس کی وال میں بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی، اور ایسا لگنے لگا جب مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، تو ایسا لگتا تھا جیسے آج حضور علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے گا اور سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ بڑا خطرناک منظر تھا۔ جب افراتفری کا ماحول ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए खड़े हो गए और अपने ऊपर जख्म खाए, अपने नबी को जख्मों से बचाया। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जख्म लगे थे उस वक्त, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खुद जख्मी हो गए, लेकिन अल्लाह के नबी को महफूज रखा, अपनी जान दांव पर लगाई। ठीक है। ऐसे ही एक जंग हुई थी, जंगे खैबर, उसमें फतह नहीं हो रही थी, कई दिन से मुसलमान कोशिश कर रहे थे। तो हुजूर अलैहि सलाम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को झंडा दिया और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जब गए तो फतह कर कर वापस लौटे, समझ गए, खैबर को। इसी तरीके से एक जंग हुई थी खंदक, खंदक कहते हैं, गड्ढा खोदा था बहुत लंबी चौड़ाई। किसी ने लाल किला देखा है? लाल किले की दीवारों के पास बहुत चौड़ी खंदक खोद रखी है, वो पहले से ही है ताकि दुश्मन इसको कूद कर ऊपर ना चढ़ सके। तो ऐसे मदीना तैयबा के अतराफ में बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा खोद दिया था ताकि दुश्मन उधर से इधर ना आ सके। उस वक्त एक दुश्मन था जिसका नाम था अम्र बिन अब्द वुद। वो बड़ा जबरदस्त बहादुर था, बड़ा जबरदस्त, और अपने घोड़े को लेकर उस गड्ढे के, उस खंदक के ऊपर से कूद कर उधर आ गया मुसलमानों के लश्कर में और आकर ऐलान किया, आओ कौन आता है मुकाबले के लिए। कहते हैं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मुकाबले के लिए खड़े हुए और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया, एक ही वार में बीच में से उसको अलग कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत के तमाम नेक अमल के ऊपर ये एक ज़र्ब भारी है। आगे लिखते हैं कि 35 हिजरी में इनको खलीफा बनाया गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया और 40 हिजरी तक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खलीफा रहे, 5 साल तक खिलाफत की है। बात समझ आई? उसके बाद 19 रमजान 40 हिजरी एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम। उसने हजरत अली कूफा की मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, उसने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर वार किया और वो हमला इतना सख्त था कि ठीक 2 दिन बाद 21 रमजान को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। और लिखा है इराक में एक जगह है नजफ, वहां पर उनकी कब्र मुबारक है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की कब्र कहां पर है? इराक में। समझ गए? बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबी हैं, बड़े बहादुर हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं। सबसे चहेती बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी है हजरत फातिमा, उनका निकाह हुआ था हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से। समझ गए? और इन्हीं की औलाद है हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा। समझ गए? उनके बारे में भी इंशाअल्लाह बताएंगे आप, ठीक है।